السلام علیکم گائز، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ڈیموکریسی سے ریلیٹڈ یہ ٹاپک ہے۔ 10-12 بار ڈیموکریسی کے اوپر اس نے ایگزامینر نے ٹاپک پوچھا ہوا ہے، سی ایس ایس میں بھی، پی ایم ایس میں بھی، ایون یو پی ایس سی کے ایگزامس میں بھی پوچھتا ہے۔ تو اس کی نا ملٹیپل ڈومینز کو آپ کو آنا چاہیے، ملٹیپل ڈومینز کو کور کرنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، عمومی طور پر اسٹوڈنٹس زیادہ تر کیا کرتے ہیں، وہ ڈیموکریسی کو ڈیفائن کرتے ہیں پہلے، چاہے جو بھی ٹاپک آ جائے، وہ اس ٹاپک کی جو ہے نا وہ آرگومنٹیشن کو نہیں سمجھتے، اسے انالائز نہیں کرتے، وہ ڈیموکریسی کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیموکریسی کا دوسری فارمز آف گورنمنٹ سے کمپیریزن کرتے ہیں، پھر بتا دیتے ہیں پاکستان کے اندر ڈیموکریسی رن نہیں کر رہی، تو فیلئر کی کازز کیا ہے، یہ رن نہ کرنے کے جو ہے نا وہ فیکٹرز کون سے ہیں، رستے میں ہرڈلز کون سی ہیں، پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ ڈیموکریسی نہ رہنے کے نقصانات کیا ہوئے ہیں، پھر فائنلی وہ ریکمنڈیشن دے دیتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو انشور کیا جائے، اسٹرینتھن کیا جائے۔ اب ہر ٹاپک میں یہ جو ہے نا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کو ٹاپک ٹو ٹاپک جو ہے نا وہ آرگومنٹس ڈیولپ کرنے چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک بار ٹاپک اس نے دیا، ڈیموکریسی از اے فارم آف گورنمنٹ in which people are given authority۔ پھر اس کے بعد ایک بار اس نے کہا کہ ڈیموکریسی is a government of the people, by the people, for the people۔ پھر ایک بار اس نے ٹاپک دیا ڈیموکریسی اینڈ میڈیا، فری میڈیا، رائز اینڈ فال ٹوگیدر۔ پھر ایک بار ٹاپک اس نے دیا ڈیموکریسی از اے کلچر rather than a process۔ کبھی وہ دے دیتا ہے فیلئر آف ڈیموکریسی ان پاکستان۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنے سارے ٹاپکس ہیں، ان سارے ٹاپکس کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کرنا یہ اپنے لیے نقصان دہ چیز ہوگی۔ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈیموکریسی از اے کلچر rather than a process۔ تو سب سے پہلے تو یہ تھیوری ہے، اسے آپ اسٹیبلش کریں گے، آپ بتائیں گے کہ ڈیموکریسی کلچر کیسے ہے، کہ پروسیس سے بڑھ کر یہ کلچر ہے۔ جن ملکوں کے اندر پروسیس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اور ڈیموکریٹک کلچر پریویل نہیں کرتا، وہاں پہ ڈیموکریسی اسٹرانگ نہیں ہوتی۔ دوسری سائڈ پہ جہاں پہ کلچر جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ڈیموکریٹک، تو الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ وہاں پہ پروسیس جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ ہی یہ ہو جائے گا کہ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی جو ہے نا وہ فروٹفل ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کلچر کیا ہے اور پروسیس کیا ہے۔ یعنی اگر ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں تو پروسیس کے اندر یہ بھی ہم جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں، میں ابھی ڈومینز پہ نہیں آیا۔ تو ہمیں پتا ہے کہ ایک سرٹن پروسیس ہے کہ ووٹنگ ہونی ہے، ایگزسٹنٹ ہوں گے، وہاں پہ ادارے موجود ہوں گے، الیکشن کمیشن موجود ہوگا، پارٹیز موجود ہوں گی، وہ ایک ووٹنگ پروسیس کے ذریعے جو ہے نا وہ جو زیادہ ووٹ لے گی وہ حکومت میں آ جائے گی، پھر جو ہے نا وہ لوگ مل کر ایک پرائم منسٹر کو جو ہے نا وہ الیکٹ کریں گے، پھر وہ اپنی کیبنٹ بنائے گا۔ تو یہ ایک پروسیس ہے۔ اب بہت سارے ملکوں کے اندر یہ پروسیس چل رہا ہے، بشمول پاکستان۔ آپ افغانستان کو دیکھ لیں، آپ صومالیہ دیکھ لیں، آپ سوڈان دیکھ لیں، تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس تو موجود ہوتا ہے۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، ڈیموکریٹک پروسیس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک کلچر وہاں پہ اسٹیبلش نہیں ہوتا ہے۔ تو ڈیموکریٹک کلچر کیا ہے، اس کی فیچرز کیا ہیں، کریکٹرسٹکس کیا ہیں، وہ سب سے پہلے آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گی۔ پہلی آپ کی جو ڈومین ہوگی نا اس ٹاپک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، وہ آپ یہ کہیں گے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ول آف پیپل کو جو ہے نا انشور کرتی ہے، اسی وجہ سے یہ کلچر ہے نہ کہ پروسیس۔ یعنی زیادہ فوکس آپ کا کلچر ڈیولپ کرنے پہ ہونا چاہیے، نہ کہ پروسیس کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ تو پہلی آپ کی ڈومین کیا ہوگی، آپ بتائیں گے فیچرز کیا ہے ڈیموکریٹک کلچر کی۔ تو پہلی اس کی فیچر یہ ہے کہ لوگوں کو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لوگوں کو ڈیموکریٹک اویئرنیس ہوگی، لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ پروسیس ہے کیا۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل ہے، اور جو پیپل جو اس کا مین پلر ہے، انہیں انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ان کے رائٹس کو کیسے جو ہے نا وہ انشور کر رہی ہے، کیسے جو ہے نا وہ ان کے لیے ایک سکسیس سٹوری کا جو ہے نا بن رہی ہے ذریعہ۔ تو ان کو جو ہے نا ان چیزوں کا نہیں پتا۔ سب سے پہلے ڈیموکریٹک کلچر آپ نے اگر دیکھنا ہے کسی ملک کے اندر، تو دیکھیں کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے۔ جن ملکوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں پہ پولیٹیکل پروسیس بڑا اسٹرانگ ہے، اور جن ملکوں کے اندر نہیں ہے وہاں پہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ فلاڈ ہے، ڈیموکریٹک کلچر جو ہے نا وہ فلاڈ ہے۔ تو پہلی کریکٹرسٹک کیا آ گئی کہ لوگوں کے اندر ڈیموکریٹک
انڈرسٹینڈنگ ہوگی. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہ ایکویلٹی بیفور لا ہے, یعنی رول آف لا ہوگا. کوئی بھی ملک جہاں پہ تمام سٹیزنز کو ایکولی ٹریٹ نہیں کیا جائے گا, وہاں پہ چند لوگ جو ہے نا وہ ابو دی لا ہوں گے, کچھ لوگ ایسے بیچارے ہوں گے جن کے اوپر 2 دن کی سزا ہوگی تو 2 سال تک جو ہے نا وہ جیلوں کے اندر رہ جائیں گے. تو وہاں پہ ڈیموکریٹک کلچر نہیں رہے گا. الٹیمیٹلی لوگ پھر اس ڈیموکریٹک جو ایک سسٹم ہے اس کے اوپر جو ہے نا ان کا بلیف ختم ہو جائے گا. تو ڈیموکریٹک کلچر کا ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. تو ایک یہ اور کریکٹرسٹک آگے. پھر آ جائے آبزروینس آف ہیومن رائٹس, کہ جس ملک کے اندر ہیومن رائٹس کو جو ہے نا پروٹیکٹ نہیں کیا جائے گا, ہیومن رائٹس کو امپاور نہیں کیا جائے گا, جہاں پہ لوگوں کے رائٹس کو رسپیکٹ نہیں دی جائے گی, وہاں پہ ڈیموکریٹک کلچر جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا, وہاں پہ ڈیموکریسی اسٹرانگ نہیں ہوگی. تو ایک اور جو کریکٹرسٹک آگی وہ کیا ہے کہ آپ اس کنٹری کے اندر آبزروینس آف ہیومن رائٹس دیکھتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ ایک اور دیکھتے ہیں وہ ہے ایکول اپرچونٹیز کو پرووائڈ کرنا, کہ جن ملکوں کے اندر تمام لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز دی جائے, ان کو ارننگ کرنے کے لیے, ان کو جو ہے نا وہ اسٹیٹ افیئرس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, ڈیسیژن میکنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو معاشرے میں آگے بڑھانے کے لیے اگر ریسٹرکشنز دے رہی ہوگی وہ اسٹیٹس, تو الٹیمیٹلی وہاں پہ ڈیموکریسی اسٹرانگ نہیں ہوگی, وہاں پہ ڈیموکریٹک کلچر جو ہے نا وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا, اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ ڈیموکریسی ہی اسٹرانگ نہیں ہوگی. تو یہ ایک اور کریکٹرسٹک آ گئی. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آبزروینس آف ڈیموکریٹک کلچر جو ہے یہ صرف لوگوں کے اندر نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایک کلچر ڈیولپ ہوگا جو ڈیموکریٹک ہوگا. یعنی چند لوگ جو ہے وہ پارٹیز انہی شخصیات کی نہیں رہیں گی, وہاں پہ ڈیموکریٹک کلچر ہوگا, پراپر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں گے. یعنی پاکستان کے اندر کیا ہے کہ ایک ہی ہال میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو بڑا لیڈر ہے وہ کہہ دیتا ہے جی میں اس کو پریزیڈنٹ بنا رہا ہوں, کسی کو اعتراض ہے تو کون اعتراض کر سکتا ہے. جب پاکستان کے اندر یہ سینٹرلائزیشن آف پاور ہو, جب وہ پارٹیز کو جو ہے نا انہوں نے اپنی ڈائنیسٹیز بنایا ہوا ہو, تو کیسے جو ہے ڈیموکریٹک کلچر اسٹیبلش ہوگا. تو ایک یہ اور آگے. پھر اسی طریقے سے ایک اور کلچر ہے وہ ہے ول آف پاور جو ہے نا پریویل کرتی, ول آف پیپل جو ہے نا وہ پریویل کرتی ہے. یعنی وہ کس طرح کہ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں, لوگوں کی لوکیلٹیز کے اندر جو ہے نا وہ ان کی ضروریات کیا ہے. اب لوگوں کے فائدے کے لیے ہے, لوگوں نے ہی پارٹیسپیٹ کرنا ہے, تو الٹیمیٹلی لوگوں کو ڈیسیژن میکنگ میں جو ہے نا وہ اہم کردار دینا پڑے گا. لیکن زیادہ تر ملکوں میں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے, اور جن ملکوں میں ہے آپ اسکینڈینیوین اسٹیٹس کو دیکھ لیں, آپ امریکہ کو دیکھ لیں, آپ انگلینڈ کو دیکھ لیں, کہ وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ میں جو ہے نا پبلک کو براہ راست انوالو کیا جاتا ہے, اور پبلک پھر بعض اوقات ریزنٹ کرتی ہے اگر ان کو جو ہے نا کسی معاملے میں شامل نہ کیا جائے. تو یہ آ گیا آپ کے پاس ڈیموکریٹک کلچر کی فیچر. 6-7 پیراگراف جو ہے نا وہ آپ کے اس طریقے سے بن سکتے ہیں. پھر آپ کیا کریں گے کہ اسے پروسیس کے طور پر جو ہے نا اسٹیبلش کریں گے, بتائیں گے کہ فیچرز کیا ہے ڈیموکریٹک پروسیس کی. تو پروسیس میں جیسے پہلے پوائنٹس کی شکل میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈائریکٹ ووٹنگ ہوگی, الیکشن کمیشن جو ہے نا اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوگی, انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ یعنی ادارے جو ہے نا اسٹیبلش ہو چکے ہوں گے, پھر وہاں پہ پوزیشن ہوگی, پھر وہاں پہ ایک گورنمنٹ جو ہے نا ووٹنگ پروسیس کے تحت وجود میں آئے گی, پھر کیا ہوگا کہ وہ ایک کیبنٹ کا قیام ہوگا, تو یہ اپوزیشن موجود ہوگی. تو یہ جو ہے نا ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اب اس یعنی کلچر کیوں ہے اور پروسیس کیوں نہیں ہے, یعنی جس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے, وہ بیسیکلی کیا ہے ڈائنامک ہے کلچر, جبکہ پروسیس ہے فکسڈ, یعنی ایک ہی پروسیس ہے وہی چلتا آ رہا ہے. یعنی پاکستان میں آج سے 70 سال پہلے جیسے الیکشنز ہوئے, جیسے ووٹنگ رائٹس دیے گئے ویسے ہی آج ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو کلچر جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے. یعنی کلچر جو ہے وہ انفینائٹ نیچر کا ہے, اور جو پروسیس ہوتا ہے وہ ڈیفینٹ نیچر کا ہوتا ہے. یعنی اس کے لیے رولز موجود ہیں کہ یہ ہونا ہے, جبکہ کلچر جو ہے نا وہ ایک ڈائنامک جو ہے نا وہ ایک پروسیس بن جاتا ہے, ایک ڈائنامک اینٹی ہے. تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ واقعی ڈیموکریسی جو ہے نا وہ کلچر ہے نہ کہ پروسیس. یعنی جن ملکوں کے اندر کلچر اسٹیبلش ہے ڈیموکریسی کا, وہاں پہ رول آف لا ہے, وہاں پہ ایکویلٹی بیفور لا ہے, ہیومن رائٹس دیکھے جا رہے ہیں, ول آف پیپل جو ہے نا وہ پریویل کرتی ہے, رسپیکٹ ہے, تو وہاں پہ یقینی طور پر ڈیموکریسی بھی اسٹرانگ ہے. تو آپ کے پاس ایگزامپلز آ جائیں گے, آپ اسکینڈینیوین اسٹیٹس کی ایگزامپل دیں, آپ سوئٹزرلینڈ کی ایگزامپل دیں, آسٹریلیا ہے, یو کے ہے, یو ایس اے ہے, آپ 1 سے 2 پیراگراف سے یہ ثابت کر دیں کہ تھیوری کو اسٹیبلش کر دیا
کہ واقعی ڈیموکریسی از اے کلچر رادر دین اے پروسیس۔ پھر آپ آئیں گے کہ ڈیموکریسی کی دوسری سائڈ پہ، یعنی وہ ممالک جہاں پہ پروسیس پہ فوکس کیا جاتا ہے اور کلچر کو جو ہے نا وہ اگنور کیا جاتا ہے، وہ بھی میں نے مثالیں دی، جیسے انڈیا ہے، جیسے پاکستان ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے۔ تو یقینی طور پر پروسیس کے اوپر فوکس ہونے کی وجہ سے، کلچر اسٹیبلش نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ ساری چیزیں وہ نہیں مل رہی۔ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، ان ملکوں میں اگر ہم دیکھیں تو ویلفیئر نہیں ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ان ملکوں کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایکویلٹی بیفور لا نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، نہ ہی اکنامک انٹیگریشن ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ یہ ممالک، آپ ایک ایگزامپل دے دیں گے، 1 سے 2 پیراگرافs، جو ملک آپ یعنی جس کو بھی اسٹڈی کریں گے، جو آپ کو اچھی لگے ایگزامپل آپ کو پٹ کریں، پھر آپ آ جائیں اسے کیس اسٹڈی کے طور پر پاکستان پہ اپلائی کریں کہ پاکستان میں کیا یہ کلچر ہے یا پروسیس ہے۔ تو یقینی طور پہ پاکستان پہ پروسیس پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ تو ڈائنیسٹیز بنی ہوئی ہے، یہاں پہ تو الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ آپ کا ایک ٹیٹولر جو ہے نا وہ ایک آرگنائزیشن ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، یعنی وہ اسٹیٹ افیئرز میں جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہو رہے، یہاں پہ ایکویلٹی نہیں ہے۔ تو یہ چیز، تو یہ کلچر ڈیولپ کیوں نہیں ہوا؟ یہ آپ کی اب ڈومین آئی ہے، جو آپ نے ڈیموکریٹک فیلئر کی جو کازز لکھنی تھی وہ اب ڈومین آئی ہے، یعنی آدھا ایسے گزرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آیا ہے۔ 3 سے 4 پیراگرافs آپ مرج کر دیں، 2 3 3 پوائنٹس کو اکٹھا آپ فیکٹرز لکھیں گے، پھر آپ لکھیں گے کہ ڈیموکریٹک کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے پھر پاکستان میں کیا کیا جانا چاہیے۔ تو پاکستان کے اندر فیکٹرز پھر کیا آ جاتے ہیں؟ سینٹرلائزیشن آف پاور ہے، کہ جب آپ ایکومولیٹ کر لیں گے پاور کو چند ہاتھوں میں، تو الٹیمیٹلی پھر یہ ہوگا کہ لوگوں تک جو ہے نا وسائل بھی نہیں پہنچیں گے، وہ جو ڈیموکریٹک جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے جو فروٹس ہونے ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہے۔ یہاں پہ ویکیوم ہے لیڈرشپ کا، یہاں پہ ہم دیکھیں تو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے، فیوڈل پالیٹکس ہے، ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو گورننس اچھی نہیں ہے، یعنی یہ وہ فیکٹرز آ جاتے ہیں۔ پھر ملٹری کی انوالومنٹ آ جاتی ہے، جس وجہ سے پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک جو ہے نا کلچر، ڈیموکریسی نرش نہیں کر سکی، تو ڈیموکریٹک کلچر پھر کیسے جو ہے نا اسٹیبلش ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں ویک پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، یعنی پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے، اس پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ پچھلے 18-20 مہینے کی پارلیمنٹ کی جو، یعنی یہ 2018 کے الیکشن کے بعد جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، پارلیمنٹ کے کردار پہ آپ دیکھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی۔ زیادہ تر جو ہے نا وہ اس کی طرف سے، پریزیڈنٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ لیجسلیشن ہو رہی ہے کہ وہ مختلف جو ہے نا وہ امینڈمنٹس کی شکل میں یا مختلف بلز کی شکل میں جو ہے نا وہ پالیسیز جو ہے نا لانچ کی جا رہی ہیں۔ تو پارلیمنٹ جس کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے، جس کے اندر امپروومنٹ ہونی ہوتی ہے ان لاز میں، وہ یہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے انسٹیٹیوشن بہت زیادہ کمزور ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایتھنیسٹی اور کاسٹ سسٹم کی بنیاد پر ہم بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں، یعنی نیشنل انٹیگریشن نہ ہونے کے برابر ہے، رول آف لا نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ادارے نہیں ہیں، یعنی یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ یہ فیکٹرز مل کر پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک کلچر کو جانا اسٹیبلش نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ تو پھر کیسے اسٹیبلش ہوگا یہ ڈیموکریٹک کلچر؟ آپ لوگوں کو یعنی ریکمنڈیشن میں پرووائڈ کریں گے کہ لوگوں کو پولیٹیکل ایجوکیشن دیں، انہیں ڈیموکریٹک انڈرسٹینڈنگ دیں، انہیں پتہ ہو کہ پالیٹکس ہے بیسیکلی جو ایک اچھی اینٹی ہے جو ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے۔ جتنی اچھی پالیٹکس ہوگی، جتنی اسٹرانگ پالیٹکس ہوگی، جتنے اچھے ویژنری لیڈرشپ ہوگی، اتنا ہی جو ہے نا ملک ترقی کرے گا۔ تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا، تو وہ ایجوکیٹ آپ انہیں کریں، انہیں اویئرنیس دیں۔ پھر اسی طریقے سے میڈیا کا کردار بہت زیادہ اہم ہے۔ پھر آپ فیوڈلزم کو ابالش کریں، پھر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کو جو ہے نا وہ ہر صورت انشور کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ الیکشن کمیشن کو جو ہے نا وہ اسٹرانگ کریں گے، جب آپ اسے انڈیپینڈنٹ کریں گے۔ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لا کو جو ہے نا اس نے وہ دیکھنا ہے، رول آف لا جو ہے نا اس نے اداروں نے اور جوڈیشری نے مل کر جو ہے یہ کسٹوڈین ہے، ان کے کسٹوڈین آف لا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ آ جائیں ویژنری لیڈرشپ کو ایمرج کروائیں۔ پھر بہت ہی امپورٹنٹ چیز کہ لوکل باڈیز جو ہے نا وہ اسٹیبلش کریں، کہ پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشنلی لازمی ہو جائے کہ جیسے انٹیکٹ رہتی ہے نا سینٹ، جو مرضی ہو جائے سینٹ موجود رہتی ہے،
वैसे ही ये लोकल बॉडीज भी जो है ना वो इस्टेब्लिश रहनी चाहिए। पूरी दुनिया में लोकल डेवलपमेंट जो है ना वो लोकल बॉडीज के जरिए होती है। यहाँ पे एमपी एमएलए अपने फंड्स मांग रहे होते हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे आके कह रहा हो मैंने आपको ये दिया, मैंने आपको ये दिया, तो ये ज्यादती की बात है। लोगों के जो मसाइल हैं वो लोगों के नुमाइंदे ही जो है ना वो कर सकते हैं, और वो लोकल बॉडीज होती हैं। यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस भी हो, कि वो उन्हें जाना ना पड़े, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना हो। फिर नेशनल यूनिटी होनी बहुत जरूरी है कि तमाम प्रोविंसेस को भी इकट्ठा लेके चलें, कि जो सेंट्रल प्रोविंस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको जो है ना वो रिमूव करें। नतीजा फिर ये निकलेगा कि स्टेट जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी। फिर इसी तरीके से अच्छी गवर्नेंस प्रोवाइड करें, लेजिस्लेशन करें जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है। फिर आप देखते हैं तो वो इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो लाजमी करें। पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया जाए, मिनॉरिटी के राइट्स को इंश्योर किया जाए। स्टेट जो है वो सख्त से सख्त सजाएं भी दे अगर जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा हो, वुमेन राइट्स को वायलेट कर रहा हो, या मिनॉरिटी के राइट्स को वायलेट कर रहा हो, तो अल्टीमेट सोशल जस्टिस प्रीवेल कर रहा हो, तो ये जो है ना वो रिकमेंडेशंस आप दे देंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें क्या करेंगे, चूंकि ये आउटलाइन बड़ी हो जाती है, आप जो मर्ज करते चले जाते हैं दो दो तीन तीन पॉइंट्स को इकट्ठा। यानी अगर आपने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को डिस्कस करना है तो उसके साथ ही आप लिंक करके फ्यूडलिज्म को कर दें, ये मर्ज हो जाएंगे, दो पॉइंट्स एक ही पैराग्राफ में आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से जो है ना करेंगे, आपके पास अगर 20 से 25-30 पैसेज बन जाते हैं, यानी 2000 से 2500 वर्ड, आराम से ये पास हो सकता है। लेकिन आपको टैकल करना पड़ेगा, आर्गुमेंट्स के साथ साबित करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने टॉपिक को, फिर वो पास करेगा। टिपिकल जो बुक्स के अंदर जो मटेरियल है उसी को ही कॉपी पेस्ट कर देना ऐसे राइटिंग नहीं है। तो आर्गुमेंट्स आपने डेवलप करें, जो चीज़ें आपने मजीद समझनी हो आप वो कमेंट्स में जाकर जो है ना वो लिखें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई किया करूँ। और आप खुद भी वीडियोस देखें अपने CSS, PMS और UPSC के एग्जाम्स में जो है ना जो फोरम्स बने हुए हैं, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी जो है ना कहें। इंशाल्लाह मैं जो है ना वो साथ साथ चलता रहूँगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।